بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیلاب کیا آیا، ہر آنکھ اشک بار کر گیا۔ کہنے کو ایک خبر ہے کہ فلاں فلاں گاؤں زیر آب آ گئے، مگر کبھی سوچا ہے کہ ایک سیلابی ریلا کتنے خواب ساتھ بہا لے جاتا ہے؟ پتہ ہے، جب ہمارے گاؤں میں کہا جاتا ہے کہ سیلابی ریلا گزرنے والا ہے، گاؤں خالی کرو، مائیں سب سے پہلے بچوں کی اسناد اٹھاتی ہیں، ہائے میرے بیٹے یا بیٹی کی 14-16 سال کی محنت ہے یہ۔ غریب لوگ روتے ہوئے گھر چھوڑتے ہیں۔ اماں جی اس لکڑی کے صندوق کو بار بار دیکھتی ہیں جہاں وہ بیٹی کا جہیز جمع کر رہی تھی۔ کوئی اچھا مہنگا کپڑا کسی خاندان میں شادی ہونے پہ لڑکے کی ماں دیتی ہے تو اماں جی بیٹی کے لیے رکھ لیتی۔ کوئی اچھا برتن جو اس نے خود نہیں استعمال کیا ہوتا بیٹی کے لیے رکھ دیتی ہے۔ وہ اپنی شادی کے سال بعد ہی اپنی اکلوتی سونے کی انگوٹھی اتار کے بیٹی کے لیے رکھ دیتی ہے۔ وہ صندوق چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ پھر اس کی نظر چھت والے پنکھے کی طرف جاتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ اسے جہیز میں ایک سٹینڈ والا پنکھا ملا تھا، مگر پہلے بیٹے کی پیدائش پہ ملنے والے مبارکباد کے پیسوں سے یہ چھت والا پنکھا لیا تھا، کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہوں؟ صحن میں رکھا دانوں والا بڑا ڈول کیسے چھوڑ کے جاؤں؟ جس میں رکھے گندم کے دانے اس نے اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ سخت گرمی میں زمیندار کی زمینوں سے 2 ماہ ان کی فصل کاٹ کے کمائے تھے۔ یہ گندم سال بھر اس کے بچوں کا پیٹ بھر سکتی تھی، اس کو کیسے چھوڑ دے؟ سب کہہ رہے ہیں گھر میں جو بھی جانور ہیں ان کو کھول دیں، اگر ان کی زندگی ہوئی وہ تیر کر اپنی جان بچا لیں گے۔ اماں سوچ رہی ہے کہ کیسے جانے دوں یہ گائے جو ہمارے گھر کا چولہا گرم رکھے ہوئے ہیں۔ غربت کی وجہ سے سارا دودھ بیچ دیتی کہ بچوں کی فیس کے پیسے تو نکل آتے ہیں۔ پھر گھر کے کچے کمرے کیسے چھوڑ کے جائے جن کو اپنے ہاتھوں سے مٹی کا لیپ لگاتی؟ اور مجھے سوچ کر دکھ بھی ہوتا ہے اور افسوس بھی کہ ہمارے حکمران رب کو کیا منہ دکھائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکمران بنے وہ فرماتے تھے میرے دور حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر جواب دہ ہوگا۔ جو بوڑھی عورت کے گھر اپنے کندھوں پہ اناج لاد کے پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں اماں رب سے میری شکایت تو نہیں کرو گی، ہمارے آج کے حکمران رب کا سامنا کیسے کریں گے؟ کیا جواز ہوگا ان کے پاس؟ غریبی بھی نعمت ہے رب العزت کی۔
ظلم اور کسی کا حق کھانے کا موقع نہ ملنا بھی فضل ربی ہے۔ ناظرین دیکھیں، آج مال بہنے کا اتنا خوف نہیں ہے، یہاں کسی کا باپ بہہ گیا ہے، کسی کا بھائی بہہ گیا ہے، کسی کے گھر کے شیر خوار بچوں کو پانی نکل گیا ہے، کسی کے سر کے سائیں شوہر کو پانی نکل گیا ہے۔ دیکھو، جس گاؤں میں ساری برادری تھی، اب اس گاؤں کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ وہ مال، وہ سامان، وہ گاؤں، وہ بستی، سب کچھ پانی نکل گیا، ارمان بہہ گئے، ارمان بہہ گئے۔